بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي ربنا زدنا علما وعملا وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في غزة وفي مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم منك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين آمين يا رب. اچھا جی، تشکیل جدید الہیات اسلامیہ میں سے ندیر نیازی صاحب کی جو تصریح ہے نیت پہ اس کو مطالعہ کر رہے تھے تو وہ بیچ میں رہ گئی تھی تو اس کو مکمل کرتے ہیں آج انشاءاللہ. یہ صفحہ 382 پہ ہے، ایڈیشن میرے پاس ہے پرانا، بہت پرانا ایڈیشن ہے میرا خیال ہے. اسی میں نے جب اس کتاب کو بہت بچپن میں بہت زیادہ پڑھا تھا نذیر نیازی صاحب کی، اس لیے مطلب ایک کرنے کا مقصد یہ بھی تھا کہ نذیر نیازی صاحب کی روح کے سال کے لیے دعا بھی کریں لوگ، اور ایک جو ان سے مجھے فائدہ ہوا ان کے ترجمے سے اس کا کچھ حق بھی ادا ہو. دیگر وجوہات کے علاوہ یہ ایک اہم سبب تھا. تو عینیت پہ لکھتے ہیں، اس کو عینیت پہ جو فرمایا اس کو مکمل کرتے ہیں. تو عینیت فرما رہے ہیں، عینیت یعنی آئیڈیلزم. عینیت یعنی آئیڈیلزم، اس کا جیسے کہ میں نے کہا میرے خیال میں تو بہتر ترجمہ یا مثالیت ہوگا یا مثالیت سے بھی زیادہ تصوریت. اور عینیت یا آئیڈیلزم کیا ہے؟ وہ فلسفیانہ نظریہ ہے جس کی ایک نہیں متعدد تعبیریں، کم از کم ہمیں جو پتہ ہے وہ 4 تعبیریں، اور بھی ہوں گی 4 زیادہ مشہور جو ہے. ایک بہت پرانی جو افلاطون کی ہے، دوسری جو ہے باخلے کی ہے آئیڈیلزم، جس کو تجربی آئیڈیلزم کہتے ہیں. افلاطون والے کو مثالی آئیڈیلزم کہہ سکتے ہیں. اور تیسرا کانٹ ہے جس کو آپ ٹرانسینڈنٹل آئیڈیلزم کہتے ہیں، یعنی ماورائی آئیڈیلزم ہے. اور چوتھی جو ہے ہیگل کی ہے جس کو آپ جدلیاتی یا ڈائلیکٹیکل آئیڈیلزم کہتے ہیں. اور بھی نام ہے لیکن یہ بھی ایک نام ہے. اور کسی نے سوال بھی شاید کیا کہ جدلیاتی مادیت اور جدلیاتی آئیڈیلزم کیا ہے اور اس میں کیا فرق ہے، تو اس پہ بھی کچھ انشاءاللہ الگ سے بھی کریں گے، لیکن یہاں بھی تھوڑی سی بات کر دیں گے تاکہ ان بھائی کا جواب جو ہے آ جائے. لیکن جدلیاتی جو ہے وہ اس کا منہاج یا طریقہ ہے، اس کا آئیڈیلزم سے سچ کوئی تعلق نہیں ہے، تصور آئیڈیلزم سے یا تصور میٹیریلزم سے. عینیت یعنی وہ فلسفیانہ نظریہ جس کی ایک نہیں متعدد تعبیریں کی گئی، لیکن جس میں قدر مشترک جن کو سب کو جمع کرتا ہے، تبھی اس کا نام ہم نے آئیڈیلزم رکھا نا. مشترک الفاظ میں جو معنی ہوتے ہیں وہ ایک سے زیادہ جو ہے ما صدق پر ثابت آ سکتے ہیں. لیکن یہ جیسے مثلا انسان ہے ایک مشترک ہے، زید اور احمد، اور دوسرا یہ حیوان ہے، یہ لفظ مشترک ہے، وہ مشترک ہے نوع انسانی اور نوع حیوانی اور اس کے افراد کے درمیان. تو
عینیت یعنی وہ فلسفیانہ نظریہ جس کے ایک نہیں متعدد تعبیر لیکن جس میں قدر مشترک ہے مادیت کا انکار، یعنی مادیت کا انکار میں نا مادیت بطور نظریے کی. اس میں اہم چیز جو یاد رکھنے کی ہے، میں نے بہت سی باتیں کی ہیں، اس میں کچھ صحیح ہو کچھ غلط ہو، لیکن یہاں جو پچھلی بار یہاں جو اہم بات یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اہم بات یہ یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ مادیت کے انکار سے مطلب دو ہو سکتے ہیں. مادیت کا انکار تو اس کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ نظریہ مادیت کا انکار، یہ درست ہے، یعنی مٹیریلزم کا انکار. معنی لیکن مادیت سے کے انکار سے یہ مراد نہیں ہے مادہ پرستی کا انکار ہے اس قسم ہے. اور دوسرا اس میں اہم بات یہ ہے کہ مادیت کا انکار کا مطلب مادے کا انکار نہیں. کوئی بھی آئیڈیالسٹ جو ہے مادے کا انکار نہیں کرتا جہاں تک مجھے پتا ہے، چاہے وہ افلاطون ہو یا جارج باکلے ہو یا کانٹ ہو یا ہیگل ہو. یہ انکار نہیں کرتے کہ کرسی جو ہے وہ مادی ہے اور ذہن جو ہے وہ ذہن ہے غیر مادی ہے. وہ تو انکار کریں گے نہیں، وہ ان کی بنیاد ہے. لیکن وہ جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ پریمیسی اس کو کہتے ہیں، ترجیح کس کو حاصل ہے. ترجیح کے مطلب اور مقصد مختلف مادہ پرست فلسفے مختلف آئیڈیلسٹ فلسفے کے درمیان مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن جو آئیڈیلسٹ کہتے ہیں کہ وہ مادے مائنڈ میں ترجیح کس کو حاصل ہے، کہتے ہیں ترجیح جو ہے اولیت جو ہے وہ مائنڈ کو حاصل ہے، اور جو مادہ ہے یا تو ثانوی ہے یا سبسروینٹ ہے. ذہن کے اس کے برعکس جو مادیت ہے وہ کہتی ہے میٹر جو ہے اس کو ترجیح ہے. مادیت بھی سچ مائنڈ کا انکار نہیں کرتی، اور مادیت کے لیے یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اگر ترجیح مادے کو حاصل ہے اور ہر چیز مادے سے ظہور پذیر ہوئی ہے تو پھر ہم اس کی کیا تعویل کریں گے کہ ذہن موجود ہے جو مادے سے مختلف کم از کم نظر آتا ہے. اور آئیڈیلسٹ پہ بھی یہی سوال آتا ہے کہ اگر ذہن کو ترجیح حاصل ہے، پریمیسی حاصل ہے یا اولیت حاصل ہے، اولیت زیادہ بہتر لفظ ہے، تو پھر مادہ کہاں سے ہے، یعنی مادے ذہن سے مادہ کیسے نکلا. تو اس میں مطلب یہ ہے کہ یا تو آئیڈیلسٹ کے پاس زیادہ آپشن ہے کیونکہ وہ کہہ سکتا ہے کہ مائنڈ نے مادے کو تخلیق کیا. وہ کہ تخلیق کا تصور جو ہے یونانی فلسفے میں نہیں ہے، لیکن عیسائیت کے ذریعے اس کی ایک اشکال جو ہیں وہ مغربی فلسفے میں آئی ہیں. اور یا وہ کہے گا کہ وہ مادہ جو ہے ذہن کا اظہار ہے، یا انفیکٹ مطلب مجھے یہ تو نہیں پتا کسی نے کہا ہے یا کہا ہوگا، یا اور یہ بھی نہیں پتا کہ اس کو مثالیت کہہ سکتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ یہ مادیت والوں کا ایک لحاظ سے نظریہ ہے، لیکن اس کا الٹ کر دیں تو وہ مثالیت کا نظریہ بھی بن جاتا ہے. کیونکہ مثالیت والے کہہ سکتے ہیں کہ میٹر جو ہے وہ مادہ جو ہے وہ ذہن کی ایک کم ترقی یافتہ شکل ہے، لیکن یہی بات جو ہے اس کو الٹ کر کے مادیت والے بھی کہہ سکتے ہیں کہ ذہن جو ہے مادے کی ایک ترقی یافتہ شکل ہے.
یہ بنیاد ہے. ٹھیک ہے جی. اسی بھائی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ جدلیاتی آئیڈیالزم کیا ہے اور اس کے ساتھ جدلیاتی مادیت کیا ہے. جدلیاتی آئیڈیالزم جو ہے یہ جدلیاتی اہمیت یا جدلیاتی تصوریت جو ہے وہ اس کا تعلق جو ہے وہ ہیگل کی آئیڈیالزم سے. گو کہ آپ کو پتہ ہے کہ یونانیوں سے آیا ڈائلیکٹیکل کا تصور. پلیٹو یا افلاطون جو ہے اس کے یہاں بھی ایک ڈائلیکٹک ہو. منہاج جو ہے سقراط کو دکھاتا ہے کہ وہ کرتا ہو. اور مثلا یہ کہ ارسطو کہتا ہے کہ وہ یہ جو ڈائلیکٹیکل ڈائلیکٹک کا تصور جو ہے وہ زینوں کے یہاں سے آیا جو پارمینیڈیز کا شاگرد تھا یا ڈسائپل تھا. ڈائریکٹ شاگرد تھا یا نہیں تھا یہ مجھے نہیں پتا، یہ نہیں یاد نہیں ہے، لیکن یہ کہ اس کا ڈسائپل تھا، اس کا مرید تھا ایک معنی. افلاطون بھی پارمینیڈیز کا مرید تھا ان معنی. تو اس لیے دونوں کے یہاں یہ ڈائلیکٹک کا تصور پایا جاتا ہے جس کو عربی میں جدل کہتے ہیں، اور ہمارے علم میں جدل ہے. علم جدل کئی قسم کے علم جدل فقہی ہے، فقہی اور علم جدل عقدی ہے جو کلام سے مختلف ہے. گو کہ آج کل لوگوں نے کلام کو علم جدل ہی بنا دیا ہے، وہ بھی مسلمانوں کے درمیان جدل. بہرحال تو جو ڈائلیکٹک ہے اس میں تو افلاطون کے یہاں بھی ایک تصور ہے ڈائلیکٹک کا، اور اس سے ہیگل جو ہے بہت متاثر ہوا تھا، خاص طور پہ جو اس کا مکالمہ ہے پارمینیڈیز، جس کا نام پارمینیڈیز مکالمے کا. اور ہیگل کا خیال تھا کہ یہ مکالمہ جو ہے ڈائلیکٹک کیا ہے اس کی ایک عملی یعنی ڈائلیکٹک کو برتنے کی ایک عملی بہترین مثال ہے اس کے نزدیک. لیکن آپ کو ڈائلیکٹک مطلب ریپبلک بھی ملے گا، جب آپ کو تھیٹرس میں بھی ملے گا. مثلا تو سقراط پوچھتا ہے لوگوں سے کہ عدل کیا ہے، مثلا ریپبلک میں کہتا ہے عدل کی تعریف کا، اور پھر وہ عدل کی تعریف میں جو ہے وہ تضادات دکھاتا ہے ان کی تعریف میں. تضادات دکھاتا ہے اور ان تضادات کے نتیجے میں جس نے تعریف کی تھی وہ ان تضادات کو تضادات ماننے پر مجبور ہو جاتا ہے، پھر اس کو کہتا ہے نئی تعریف کرو، تو اس میں بھی تضادات دکھاتا ہے. تو اس کے نتیجے میں بالآخر وہ اس کوشچننگ یعنی آپ پوچھتے ہیں اور اس کو کوشچن کرتے ہیں، اس جو بھی وہ کہتا ہے اس پر سوالیہ نشان بناتے ہیں اور اس میں تضادات دکھاتے ہیں. تضادات اور کوشچننگ جو ہے امپورٹنٹ ہے. اس کوشچننگ کو نیگیشن بھی کہتے ہیں. نیگیشن میں یعنی ابطال یا تردید. اسی طرح مثلا تھیٹرس میں وہ پوچھتا ہے کہ ادراک کیا ہے، پرسیپشن کیا ہے، اس کی لوگ تعریف کرتے ہیں تو اس میں میخ تضادات دکھاتا ہے. اور اس طرح جو ہے وہ بحث جو آگے بڑھتی ہے. اس کے نتیجے میں
افلاطون کا خیال تھا کہ ہم نئے تصورات یا نئی تعریف پر پہنچ سکتے ہیں جو پرانی تعریف سے فائدہ تو اٹھاتی ہے لیکن پرانی تعریف کے تضادات کو نہیں لیے ہوتی. تو ہر نئی تعریف جو ہے ایک لحاظ سے پرانی تعریف کی مرہون منت بھی ہوتی ہے، گو کہ پرانی تعریف جو ہے وہ تضادات کے شکار تھی. تو ہیگل نے اس سے بذام خود جو ہے اپنے ڈائلیکٹک کو یہ تصور کو لیا، اور ہیگل کے جو ڈائلیکٹک کا تصور ہے اس میں تضادات، تصورات کے اندرونی تضادات، اور نیگیشن، یعنی کسی چیز کو رد کرنا یا انکار کرنا، انکار کلی نہیں بلکہ متعین ادراک، متعین رد اور انکار، متعین جس کو وہ ڈٹرمنیٹ نیگیشن کہتا ہے. ڈٹرمنیٹ نیگیشن کا مطلب یہ ہے کہ آپ تصور کو کلی طور پہ رد نہیں کرتے بلکہ اس کو کوشچن کر رہے ہیں، اس کے اندرونی تضادات کو دکھاتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں اس تصور سے آپ کچھ ایک نئی چیز بھی تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جس میں وہ تضادات نہیں ہوتے. تو تضادات ہیگل کے نزدیک انجن ہے جس کے نتیجے میں ہم اعلیٰ اور صحیح تر تصورات تک پہنچتے ہیں. اور کیونکہ ہیگل کے نزدیک ساری جو حقیقت ہے وہ تصوراتی ہی ہے، اس لیے یہ جو ڈائلیکٹک ہے یہ تاریخ کا ایکچوئل تاریخ کا بھی انجن ہے. اور اس نظریے سے مارکس بڑا متاثر ہوا تھا. صرف یہ ہے کہ اس نے تصورات کے بجائے مادے کو رکھ دیا، تو اس کو جدلیاتی مادیت یا ڈائلیکٹیکل مٹیریلزم کہتے ہیں. گو کہ مارکس جو ہے وہ یہ لفظ استعمال نہیں کرتا اور اس کو مادے پر، اس کو عمومی طور پہ وہ یہ مانتا ہے کہ مادے سے ہر چیز آئی ہے، لیکن وہ اصل میں اس کا جو بحث کا مطمع نظر ہے وہ مادہ نہیں ہے بلکہ انسانی آرگنائزیشن ہے، انسانی معاشرے ہیں اور کس طرح ان میں تضادات پیدا ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ. بہرحال ہیگل کی جدلیاتی آئیڈیلزم کا جو یہ اس سے جو ایک جدلیاتی آئیڈیل، اور اسی سے آپ جدلیاتی مادیت بھی سمجھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ اس کا الٹ ہی ہے. وہ یہ ہے کہ جب وہ کہتے ہیں کہ اصل جو ہے ذہن ہے، ذہن انسانی نہیں، ذہن کائنات، اور اس کو وہ گائسٹ بھی کہتا ہے، روح کائنات تو خدا بھی کہتا ہے. اس روح کائنات سے ہر چیز جو ہے کیسے وجود میں آئی، ہر چیز جو ہے کیسے اس کے اندر سے نکلی. وہ تخلیق تو نہیں کرتی، وہ روح کائنات، کوئی کائنات اپنا اظہار کرتی. یہ کائنات روح کائنات کا اظہار ہی ہے، مادے سے لے کے انسان تک. انسان اس کا سب سے اونچا اظہار ہے انفرادی طور پہ، اور انسانی اجتماعیت جو ہے اس کا اس سے بھی اونچا اظہار ہے، اور انسانی نوع جو ہے اس سے بھی اونچا اظہار ہے. تو جو طریقہ ہے یہ روح کائنات سے ساری کائنات کے ظہور کا، وہ تاریخی ہے، یعنی تاریخ میں اور وقت میں اس کا اظہار ہوتا ہے، یعنی اور ایک تسلسل کے ساتھ اور تدریج کے ساتھ اس کا اظہار ہوتا ہے. اور اس اظہار کا جو انجن ہے، جو طریقہ ہے، وہ ڈائلیکٹیکل ہے، جدلیاتی ان معنوں میں کہ اس کے نزدیک جو روح کائنات ہے وہ روح کائنات اپنا اظہار کرتی ہے، لیکن اظہار پورے طور پہ کر نہیں سکتی یا کر نہیں پاتی، اور اس کے نتیجے میں جو ہے جو اس کا اظہار ہے وہ تضادات کا مجموعہ ہے. اس کے نتیجے میں جو ہے وہ
ان تضادات کے نتیجے میں جو اظہار ہے وہ ستر بتر ہو جاتا ہے. تو ہر اظہار جو ہے وہ نامکمل اور تضادات کا مجموعہ ہوتا ہے. اس کے نتیجے میں جو ہے ان تضادات کے نتیجے میں یا اظہار جو ہے نامکمل ہوتا ہے تو اس میں تضادات نمودار ہو جاتے ہیں وقت کے گزرنے کے ساتھ. اور اس کے نتیجے میں جو ہے جو وہ روح کائنات ہے یا ذہن کائنات ہے، ذہن کائنات زیادہ بہتر لفظ ہے، یا عقل کائنات ہے یا عقل کل ہے، وہ اپنا اظہار دوسری صورت میں کرتی ہے، لیکن وہ اظہار جو ہے پہلی صورت سے سیکھتا بھی ہے اور اسی کے اندر سے نکلتا ہے ایک لحاظ سے. تو اس نئے اظہار جو ہے زیادہ مکمل ہوتا ہے، تو اس میں وہ تضادات نہیں ہوتے جو پچھلے اظہار میں تھے، اس لحاظ سے زیادہ مکمل. لیکن یہ کہ مکمل نہیں ہوتا، اس لیے اس میں بھی تضادات بڑھتے ہیں. اور یوں جو ہے تاریخ چلتی ہے، اور یہ ہر سطح پہ ہوتا ہے. یہ فطرت کی سطح پہ بھی ہوتا ہے. وہ کہ مارکس اور ہیگل دونوں فطرت میں جو نیچرل فلسفی پہ اتنی بات نہیں کرتے، مارکس تو بالکل بھی نہیں کرتا، لیکن یہ کہ انسانی علم کی سطح پہ ہوتا ہے. اور ہیگل کے ہاں اس کا بہت تفصیل سے آتا ہے کہ کس طرح جو ہے پہلے، اب یہ سیکوینس تو یہ نہیں ہے، لیکن مطلب اس میں کیسے، مطلب یہ ہے کہ آرٹ جو ہے علم کا ایک اظہار تھا، اس کے بعد مذہب جو ہے اس کا ایک اظہار تھا، اس میں تضادات ہے، اور فلسفہ جو ہے اس کا سب سے اونچا اظہار ہے. اسی طرح انسانی آرگنائزیشن پہلے جو ہے خاندان تھا، پھر جو ہے سوسائٹی بنی، مذہبی سوسائٹی، پھر سول سوسائٹی آئی، اور ریاست اور مارکیٹ وغیرہ، اور ریاست، جدید ریاست کس طرح جو ہے تمام پوری. تو ہر سسٹم میں یعنی خاندان میں تضاد تھا، مارکیٹ میں تضاد تھا. وہ ایک نئے، اب ریاست جو ہے وہ ایک اعلیٰ ترین اس کی شکل ہے جس میں وہ ساری چیزیں سموئی ہوئی ہیں اپنی برتر صورت. تو اس لحاظ سے وہ کہتا ہے کہ یہ ان تضادات کے نتیجے میں تاریخ ڈیولپ ہوتی ہے، کیونکہ چینج جو ہے وہ تغیر جو ہے اسی کا نام تاریخ ہے. اور یہ تغیر جو ہے یہ پروگریسو ہے، یعنی اپنا ہر آنے والی سطح جو ہے اس پہ اظہار جو ہے مکمل ہے. وہ کہ یہ ان میں ساری باتیں جو ہیں وہ تعبیر اور تعویل اس میں مختلف بھی ہو سکتی ہیں لوگوں کی، لیکن اس میں بالآخر وہ وقت آئے گا کہ یہ اظہار جو ہے مکمل ہو جائے گا، اور جو روح کائنات ہے وہ اپنا مکمل اظہار کر پائے گی. اور جب وہ اظہار بالکل مکمل ہوگا تو اس کو پھر کوئی تغیر یا تاریخ، کم از کم تاریخی تغیر جو ہے وہ نہیں رہے گا. تو اسی کو اینڈ آف ہسٹری کہتے ہیں. اس لحاظ مطلب فوکیاما بھی آپ اس کی کتاب پڑھیں تو اس میں ہیگل سے ہی شروع کر رہا ہے. وہ بھی ہیگل کا شاگرد ہے، صرف یہ ہے کہ وہ غیر مارکسی شاگرد ہے، کیونکہ ہمیشہ رائٹ ہیگیلین اور لیفٹ ہیگیلین رہے ہیں. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ لبرلزم اور مارکسزم میں ایک گہرا تعلق ہے، دونوں ایک ہی تہذیب کے اظہارات ہیں. تو یہ عمومی ایک تصور ہے، اس پہ الگ سے انشاءاللہ تفصیلی بات بھی کریں گے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو جدل ہے اس کا مادیت سے جدل ہے، وہ میتھڈ ہے، منہاج بھی ہے اور طریقہ بھی ہے اور تاریخ کا انجن بھی ہے. اور بنیادی طور پہ اس کے پیچھے جو تصور ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ ذہن کو اولیت ہے تو ذہن سے مادہ کیسے وجود میں آیا مسئلہ، تو یہ ہیگل یہ بتاتا ہے. اور یہ مادیت ہے، اس میں آپ کہیں گے مادہ اگر اول ہے تو اس سے ذہن کیسے وجود میں آیا. تو جو طریقہ ہے اس سے آپ اس کو ایکسپلین کرتے ہیں وہ جدلیاتی ہے، اور وہ ایکچول طریقہ بھی ہے، یعنی وہی جو ہے حقیقت میں اس طرح ہوا ہے، اور وہ حقیقت کی ایک تعبیر ہے. لیکن ہر
آئیڈیالزم جو ہے وہ جدلیاتی نہیں ہے. مثلاً باقلے کا آئیڈیالزم جدلیاتی نہیں ہے. افلاطون کا آئیڈیالزم جدلیاتی ہو بھی تو وہ ان معنوں میں نہیں ہے، اس میں تاریخی تغیر کا تصور نہیں ہے، ورنہ ہر مادیت جو ہے وہ جدلیاتی ہے. اچھا، اتنا اس کے لیے کافی ہے، تو ٹیکسٹ پہ جاتے ہیں، اس کو ختم کر جائیں انشاءاللہ. لہذا عینیت کی کئی مذاہب اور کئی شکلیں ہیں، یہ ٹھیک ہے. لہذا عینیت کے کئی مذاہب اور کئی شکلیں، داخلی خارجی. اب یہ نہیں پتہ داخلی خارجی سے ان کی مراد کیا. داخلی مین اس لحاظ سے کئی شکلیں ہیں کہ وہ اپنے عینیت کے دوسرے مذاہب سے ان کا کیا تعلق ہے، اور خارجی ان معنوں میں کہ ان کا غیر عینی اور غیر آئیڈیلسٹ مذاہب سے کیا تعلق. شاید یہ مطلب. پھر جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے، انگریزی کی طرح اردو میں بھی عینیت اور آئیڈیلزم دونوں کا اطلاق یا تو اس مابعد الطبیعتی نظریے پر ہوتا ہے جس کی بنیاد قدروں پر ہے. یہ بالکل ایک غلط ہے بس یہاں. مابعد الطبیعت کی بنیاد قدروں پہ کس طرح ہے، یعنی کانٹ کیا دونوں کے طرح یا تو اس مابعد الطبیعت، یعنی مطلب یہ ہے کہ ہیگل کا نظریہ جو ہے مابعد الطبیعتی نظریہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں. ہیگل کی جو تصوریت ہے یا افلاطون کی تصوریت ہے وہ بھی مابعد الطبیعتی نظریہ ہے. اور حقیقت میں افلاطون کے ہاں تو علمیات اور مابعد طبیعت ملی ہوئی ہیں. علمیات اور مابعد طبیعت میں جو تفریق ہے جس طرح ڈیکارٹ کے بعد جدید فلسفے میں ہوئی، عمل میں آئی، وہ موجود ہی نہیں. اچھا، باقلے کا جو آئیڈیالزم ہے اس کا مابعد تو طبیعتی ہے، لیکن یہ کہ اس کی بنیاد جو ہے علمیات پہ ہے، یعنی علمیات میں ایپسٹمولوجی پہ ہے، نظریہ علم پہ ہے، اس لیے اس کو ہم تجربی آئیڈیالزم کہتے ہیں. اور کانٹ کا نظریہ بھی ان معنوں میں جو ہے کم از کم اپنی ابتدا میں تو یعنی وہ علمیاتی ان معنوں میں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مابعد طبیعت سے پہلے علمیاتی مسائل کو حل کر لو. اور اسی پہ ہیگل نے اعتراض کیا. اس نے کہا کہ یہ تو اس طرح کہنا ہے جیسے کہ آپ کیا تھا، اس نے کہا کہ پہلے جو ہے کہ آپ جو ہے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ تیرنا کیا ہے تیرے بغیر. یہ اس قسم کی اس نے بات کی، یعنی اس نے ہیگل نے یہ تنقید ہے ہیگل کی علمیاتی آئیڈیالزم پہ. تو ہیگل نے بھی ایک لحاظ سے یہ کہا کہ آپ علمیات کو مابعد طبیعت سے الگ نہیں کر سکتے، گو کہ اس کا لیکن اس کا مطلب منہاج کانٹ سے ہی نکلا ایک معنی. اور یا مطلب یہ ہے کہ ہیگل کی ایک تعبیر یہ کہتی ہے. لیکن کانٹ کا جو ماورائی یا جس کا ٹرانسڈینٹل کا ترجمہ بھی ماورائی اتنا صحیح نہیں ہے. ٹرانسڈینٹل کے مخصوص معنی ہیں. ٹرانسڈینٹل آئیڈیالزم جو کانٹ کا ہے وہ علمیاتی ہے، کم از کم اس کا دعویٰ یہ ہے، اور اس سے مابعد طبیعتی نتائج نکالتا ہے. لیکن یہ کہنا کہ دونوں کا اطلاق یا ہو تو اس معاملے جس کی بنا قدروں پر ہے، اس کا مطلب کیا ہے یہ واضح نہیں ہے. لیکن اس سے لگتا یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ کانٹ نے جو ہے مابعد طبیعت کی بنیاد جو ہے عقل عملی یا اخلاقیات پہ رکھی. وہ ایک لحاظ سے صحیح ہے، لیکن یہ کہ اس عقل عملی بھی اسی طرح عقل ہے جس طرح عقل نظری ہے. یہ ہے کہ عقل عملی کا جو آبجیکٹ ہے وہ مختلف ہے. اور کانٹ جو ہے عقل عملی کی پریمیسی یعنی اس کی ترجیح کا قائل تھا، کیونکہ اس کی جو عقل نظری ہے وہ عقل عملی کو مفروض کرتی ہے. اس نے اور عقل عملی کے تعلق بھی قدروں ودروں سے ان معنوں میں کہہ سکتے ہیں کہ عقل عملی کا جو تعلق ہے وہ آزادی سے، فریڈم، اسپونٹینائٹی. کیونکہ اس نے کہا کہ اگر اسپونٹینائٹی نہ ہو تو علم ہی نہیں ہوگا، کیونکہ اسپونٹینائٹی یا آزادی جس کو کا ترجمہ آزادی بھی کیا جا سکتا ہے، یہ نہ ہو تو مطلب ہم بھی مطلب
فطرت کا حصہ ہوں گے اور علت اور معلول کا یہ سلسلے کی ایک کڑی ہوں گے، تو علم کا کوئی عنوانوں میں مقصد ہی نہیں رہے گا۔ تو علم ممکن ہی اس وقت ہے جب یہ مانا جائے کہ انسان جو ہے اس میں ایک طرح کی خلاقیت اور آزادی ہے، فطرت سے اوپر اٹھا ہوا ہے، وہ فطرت سے آورا ہے ایک معنی۔ تو یہ آلریڈی ایک مابعد طبیعتی نظریہ، لیکن اس کی شکل جو اس نے دی اس کی علمیاتی تھی۔ تو اس کو یہ کہنا کہ وہ قدروں پہ ہے صحیح ہے، لیکن اس کو آپ کس طرح سمجھیں یہ اہم ہے۔ جو اس کو سمجھنا چاہیے وہ اسی طرح سمجھنا چاہیے کہ کانٹ کے یہاں جو ہے عقل عملی جو ہے وہ اس کی پریمیسی ہے، اس کو اولیت حاصل ہے۔ اولیت اس بنا پہ حاصل ہے کہ عقل عملی کے بغیر عقل نظری ممکن ہی نہیں، اور عقل عملی سے اس کی مراد آزادی ہی ہے۔ عمل سے مراد جو ہے کانٹ کی آزادی ہی ہے، اور آزادی قدری معنوں میں بھی ہے اور مابعد اسپونٹینائٹی کے معنوں میں، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ فرض کے بغیر کہ انسان جو ہے فطرت سے ماورا ہے، فطرت کے اندر ہونے کے باوجود علم حاصل ہی نہیں ہو سکتا، علم ممکن ہی نہیں۔ تو اس کو آپ کہہ لیں کہ اس کا مفروضہ ہے یا مابعد طبیعتی نظریہ ہے، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ اس کی بنیاد ہے، اور اس نے تعبیریں مختلف طرح سے کی، لیکن یہ بنیادی بات ہے اس میں۔ تو دونوں کا اطلاق یا تو اس مابعد طبیعتی نظریے پہ ہوتا ہے جس کی بنا قدروں پر ہے، جیسا کہ کانٹ کے فلسفے میں جو عقل محض کو نارسا ٹھہراتے ہوئے عقل عملی کے سارے ذات بارے۔ یہ میں نے بات تو کر دی، لیکن اس کو ذرا الگ سے بھی بیان کر دیتے ہیں انشاءاللہ، یہ اہم ہے۔ کیونکہ کانٹ جو ہے، جو علامہ اقبال کے ہاں کانٹ کی فہم ہے وہ ادھورا ہے، جیسے کہ میں نے ایک مضمون بھی لکھا، کم از کم جتنا انہوں نے ریکنسٹرکشن میں ہے۔ باقی شاعری میں بھی اشارات ہیں، اب وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے بس اتنا موقع نہیں ملا کہ ان باتوں کو تفصیل سے کرتے، تو اس لیے مطلب یہ ان پر تنقید نہیں، لیکن یہ ایک حقیقت کا جو واقعہ ہے اس کو میں اسٹیٹ کر رہا ہوں، یعنی اس کو بیان کر رہا ہوں۔ تو یہ کہنا ہے کہ کانٹ کے ہاں عقل مابعد طبیعتی نظریہ یا تو اس مابعد طبیعتی نظریے پہ ہوتا ہے جس کی بنا قدروں پہ ہے۔ قدروں کا مطلب کیا ہے؟ جو مطلب ہے، جو صحیح مطلب ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ کانٹ کے ہاں عقل عملی کی اولیت ہے، اور عقل عملی کی اولیت کا مطلب ایک یہ ہے کہ عقل نظری جو ہے دوسری وہ عقل عملی کے بغیر ناممکن ہے۔ تو جب ہم عقل نظری کی بات کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ ہم عقل عملی کو فرض کرتے ہیں۔ اچھا، اب لوگ جو ہے عقل عملی کو کانٹ کی اخلاقیات سے جوڑ دیتے ہیں، لیکن یہ اخلاقیات جو عقل عملی سے نکلتی ہے، لیکن عقل عملی اخلاقیات سے زیادہ کی چیز ہے۔ عقل عملی جو ہے وہ عقل ہے، عقل ہی ہے۔ جب وہی عقل جب اس کا آبجیکٹ جو ہے درخت اور پتھر ہوتے ہیں تو وہ نظری ہے، اور جب اس کا آبجیکٹ جو ہے انسان اور اس کے اعمال اور اس کا ایکشن ہوتا ہے تو وہ عقل عملی ہے۔ اور عمل سے جو کانٹ کی جہاں وہ اس سے مراد فریڈم ہی ہے، آزادی ہی ہے، اور آزادی جو ہے اس کی جب اخلاقیات میں اس کی شکل آتی ہے تو اس کی کیٹیگریکل امپیریٹو یا کنگڈم آف اینڈس، اور اس کا تعلق اس کے فلسفہ سیاست سے بھی ہے، کیونکہ عقل عملی میں صرف اخلاقیات تو نہیں آتی، فلسفہ سیاست بھی آتا ہے۔ اور جب اسی آزادی کا تعلق جو ہے نظری اس سے کریں گے تو اس کو اسپونٹینائٹی کہتے ہیں،
اور کانٹ کا جو اہم اصل دعویٰ یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ ہے کہ اسپونٹینائٹی کے بغیر جو ہے عقلی نظری ہم متصور ہی نہیں کر سکتے، اور ظاہر ہے عقل عملی متصور کر ہی نہیں پائیں گے جب آزادی نہیں ہوگی، اور اس کا تعلق تو واضح ہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ اب اس کی آپ تعبیر کسی طرح بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو کانٹ نے کہا کہ اگر آپ یہ اس نے کہا اس کو ثابت نہیں کر سکتے ہم نظری طور پہ، یا کم از کم 2+2=4 کی طرح اس کو ثابت نہیں کر سکتے، لیکن وہ کہتا ہے کہ اس لیے وہ اس کا طریقہ جو ہے وہ میتھڈ جو ہے ٹرانسیڈنٹل ہے اس کو ثابت کرنے کا۔ ٹرانسیڈنٹل آرگومنٹس پورا ایک موضوع بحث ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مطلب یہ کہ نظری علم تو ہمارے پاس ہے، مثلا میں جانتا ہوں کہ درخت جو ہے وہ سب سے یہ ہے، اس کا تو وہ انکار نہیں کرتا۔ تو وہ کہتا ہے یہ نظری علم جو ہے کیسے ممکن ہوا یا ہو سکتا ہے، تو اس لحاظ سے وہ ایک مفروضہ نہیں ہے، وہ کہتا ہے I had to deny knowledge in order to make room for faith۔ تو یہ مطلب یہ ہے کہ ایک جو لوگوں کو جو ہے جو مذہبی لوگ تھے یا ریاستی لوگ تھے ان کو خوش کرنے کے لیے اس قسم کے الفاظ میرا خیال ہے اس نے کہے، کیونکہ وہ جو کہہ رہا ہے وہ علم تو ممکن ہے، اور علم جو ہے یہ ٹرانسیڈنٹل آرگومنٹ کے ذریعے میں ثابت کر سکتا ہوں آپ کو کہ علم جو ہے اسپونٹینائٹی یا آزادی کے بغیر ممکن ہے۔ تو مطلب یہ کہ اگر علم کو آپ کو ماننا ہے تو آزادی پر بھی ایمان لانا ہوگا۔ یہی ایمان کا یہ مطلب ہے۔ ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو آپ ثابت نہیں کر سکتے، اس کا ٹرانسیڈنٹل آرگومنٹ وہ ثابت کرتا ہے، یعنی کرنے کا اس کو زعم ہے۔ یہ ایک اہم چیز ہے کہ علم کی بنیاد جو ہے انسان کی خلاقیت اور اس کی اور اسپونٹینائٹی کا مطلب یہی ہے کہ اسپونٹینائٹی ہو نہیں سکتی۔ اسپونٹینائٹی کا مطلب ہے کہ اسباب و علل کا جو نیکسس ہے یا تعلق ہے یا روابط ہیں جن پہ پوری کائنات جک رہی ہے، اس سے انسان ماورا ہے۔ یہاں ماورائی ٹرانسیڈنٹل کے مطلب میں نہیں ہے، ٹرانسینڈنٹ کے مطلب میں ہے، اس لیے اس کو مطلب تجربی طور پہ ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس کو صرف ٹرانسیڈنٹل آرگومنٹ کے ذریعے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ ماورا اس لیے اور اس کو ماورا مانے بغیر علم ہی ممکن نہیں ہے۔ اخلاقیات کو تو چھوڑیں، آپ اس کو آپ قدری بنیاد کہیں یا جو بھی کہیں، یہ اس کی بنیاد ہے۔ اب ظاہر ہے کہ سید ندی نازی صاحب کو اور علامہ اقبال دونوں کو، سید ندی نازی صاحب کو اس کا ادراک نہیں نظر آتا، اور علامہ اقبال کو بھی شاید نہ ہو، یہ کم از کم ریکنسٹرکشن تک جو اتنا ابھی میرے ذہن میں اس پہ نظر نہیں آتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ جو یہاں انہوں نے کہا ہے اس کو پوری بحث کے تناظر میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پھر جہاں تک الفاظ کا تعلق ہے، کہہ رہے ہیں کہ انگریزی کی طرح اردو میں بھی عینیت اور آئیڈین دونوں کا اطلاق کیا تو اس موادو طبیعتی نظریے پر ہوتا ہے جس کی بنا قدروں پر ہے، جیسے کانٹ کے فلسفے میں جو عقل کو محض کو نارسا ٹھہراتے ہیں۔ یہ بھی علامہ اقبال نے کہا، اور اپنے علی میاں نے بھی کہا، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں عقل نارسا، عقل کو نارسا نہیں ٹھہراتا عقل محض کو، لیکن یہ کہ عقل محض کو جو نارسائی کی بات کرتا ہے وہ ان معنی میں کرتا ہے کہ اگر ٹریڈیشنل میتھڈ جو اس کا ریشنلسٹوں کا میتھڈ تھا اس کو اپنائے رکھیں، لیکن اس کا میتھڈ لے لیں اور ٹرانسیڈنٹل آرگومنٹ سے شروع ہوں اور عقل عملی کی اولیت کو مانے، تو عقل محض جو ہے نارسا نہیں ہے، وہی یعنی ایبسلوٹ اسٹینڈرڈ ہے، اس کے علاوہ کوئی اسٹینڈرڈ نہیں، حتیٰ کہ مطلب وہی اور مذہب سب اس کے تحت ہونے چاہیے۔ تو نارسا کے معنی میں تو عقل عملی کے سہارے ذات باری تعالیٰ حیات مداف میں انسان کی آزادی اور اختیار کو ثابت کرنا ہے۔ لہذا کیا ہو رہا ہے، لہذا کانٹ کا سارا فکر قدروں پر مرتکز ہو، قدروں پر نہیں، آزادی پر، اور اس یعنی اور ایک مابعد و طبیعت پر، ان معنوں میں کہ اس کا ایک انسان کا تصور ہے، انسان جو ہے فطرت سے بالا ہے، یعنی فطرت کے اندر بھی ہے کیونکہ وہ جسم ہے، لیکن اس کی اصلیت جو ہے وہ فطرت سے بالا ہے، اور وہ اس کی عقلی اصلیت ہے۔
ان معنوں میں خدا کا شریک ہے، جیسے کہ وہ کہتا ہے نعوذ باللہ. تو اس کو آپ قدر کہیں یا کوئی بھی کہیں، لیکن اس کی بنیاد یہ ہے ایک انسان کا تصور ہے جس کی صحت گویا بداہتاً مسلم ہے. بداہتاً ان معنوں مسلم ہے کہ بداہتاً تو نہیں، اس کو مسلم اس طرح ہے کہ علم موجود ہے. اب آپ یہ ٹرانسڈینٹل آرگومنٹ کا طریقہ ہے کہ وہ موجود سے غیر موجود کی طرف جاتے ہیں. اس کو مطلب ایبڈکشن میں بھی آپ یہی ایک طرح سے کرتے ہیں. انڈکشن اور ڈیڈکشن تو آپ کرتے ہیں، ایبڈکشن جس کو کہتے ہیں اس میں بھی یہی طریقہ اختیار کرتے ہیں. تو وہ شروع کرتا ہے کہ علم ہمارے پاس ہے، یہ تو ایک چیز موجود ہے، یہ علم ممکن کیسے ہوا. تو یہ سٹیپ تو ان معنوں میں جو ٹرانسڈینٹل آرگومنٹ ہے وہ ریگریسو ہے. اس سے وہ کہتا ہے کہ علم ممکن نہیں ہے بغیر اس کے کہ آزادی ہو یا اسپونٹینائٹی ہو. اور اس سے وہ یہ ثابت کرتا ہے کہ کیونکہ علم ممکن ہے تو اس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ اسپونٹینائٹی بھی ہے. گو کہ ہم جو ہے ٹریڈیشنل آرگومنٹ کے ذریعے اس کو ثابت نہیں کر سکتے. یہ اس کی بات ہے. اور یہی وجہ کہ ہم ایسے انسانوں کو جو عزائم اور مقاصد عزائم اور مقاصد کی تعریف کریں اہمیت پسند ہی کہا کرتے ہیں. یہ مثالیت سے آتا ہے، اس کا تعلق افلاطون کے اس سے تو کچھ ہو سکتا ہے. کانٹ کے بارے میں یہ بالکل یہ نہیں مغالطہ آمیز بات ہے. وہ کہ مطلب یہ کہ آپ تعویل کرنا چاہیں تو شاید کر لیں، لیکن یہ اصل اگر کانٹ کی فکر کو سمجھیں تو یہ اصل بحث وہ ہے جو میں نے آپ کو بتائی، کم از کم میرے خیال میں. خواہ ان کا مابعد نظریہ کچھ بھی ہو، شاید مطلقاً نہ ہو. وہ مثالی یعنی آئیڈیالسٹ، وہ جو ہے وہ آئیڈیالسٹ کا جو مطلب ہے وہ آئیڈیالزم میں پائے تو جاتا ہے، لیکن اس سے یعنی ہم کہتے ہیں یہ آئیڈیالسٹک ہے، پریکٹیکل نہیں ہے. تو وہ اس کا اس آئیڈیالزم سے ایز سچ کوئی تعلق نہیں. یا پھر افلاطون کے نظریہ مثال، اس کو مثالیت کہہ سکتے ہیں ایک لحاظ سے، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ایک یہ عالم ہے اور یہ عالم جو ہے پرتو ہے مثالی عالم کا. تو اس لحاظ سے آپ کو اس کو مثالیت کہہ سکتے. پر جس نے ہر شے کے عین کو جو اصلاً غیر مادی ہے، ہر شے کا عین جو ہے یعنی فارم جو ہے غیر مادی ہیں اگر تصورات ہیں، لیکن اس کے فارم جو ہے ایکچولی ایگزسٹ کرتے ہیں ایز اے اینٹیٹی. تو مادی ہیں یا غیر مادی ہیں یا اس سے بھی ماورا کی کوئی چیز ہے، ہم کہہ سکتے ہیں عین کو جو اصلا غیر مادی غیر مادی ہیں تو غیر ذہنی بھی ہوں شاید، شاید اس کی شبیہ اس کے لیے غیر، لہذا ہمارے اصطلاح عیان نامشہور کیا کہتا ہے حقیقی ٹھہرایا. شے اس کی شبیہ ہے، شے یعنی جو اس دنیا میں جو اشیاء موجود ہیں. یعنی اب افلاطون کی بھی تعبیر اور تعویل میں کئی مذاہب ہیں، لیکن ایک بات مثلا یہ کہ ہمارے ہاں یہ کرسی ہے، تو ایک تعویل یہ ہے کہ ایک مثالی کرسی ہے، وہ عالم مثال میں موجود ہے، اور یہ کرسی جو ہے اس کا پرتو ہے. کن معنوں میں ہے اب یہ اس میں بھی کئی وہ ہے. اور ہمارے صوفیہ کے ہاں بھی یہ نظریہ آیا، انہوں نے اس تو استعمال کیا اسلامی حقائق کو بیان کرنے کے لیے. بلکہ امام راضی نے تفسیر کبیر میں یہ قول نقل کیا ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے ہر چیز کی جو ہے مثال تخلیق کی، اور اسی مثال یعنی مثال جو ہے ہر فرد کی تخلیق کی یا نوع کی، یہ واضح نہیں ہے، اور اس کی بنیاد پہ جو ہے پھر ایکچوئل دنیا جو ہے تخلیق کی. تو اس لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ماڈلز ہیں. تو یہ اس میں تعبیر کی گنجائش موجود ہے. تو یہ ختم ہو گیا، اس پہ رکتے ہیں انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أنفسنا وأهلنا ومن الماء البارد. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم في أعلى درجة الجنة جنة الخلد. اللهم إنا ضعفاء وكف فينا رضاك فكف في رضاك ضعفنا وخذ إلى الخير بناسيتنا واجعل الإسلام منتهى رضانا. اللهم رب النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم واغفر لنا ذنوبنا وعذب غيظ قلوبنا وأجرنا من مضلات الفتن ما أحييتنا. اللهم إنا نعوذ بك بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلنا. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وصفيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وصفيك وحبيبك وخليلك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.